نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم۔ برادران محترم، آج جس عظیم ہستی کا ہم تذکرہ کرنے لگے ہیں یہ وہ عظیم ہستی ہیں جن کی تربیت میرے آقا انعامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے رہے۔ سید دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود توجہ دی۔ میری مراد مخدومہ کائنات، سیدہ کائنات، زاہدہ، راضیہ، مردیہ، عابدہ، مبارکہ، محدثہ، سیدۃ النساء، خیر النساء، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی بارگاہ کے اندر حاضری پیش کرنا مقصود ہے۔ یاد رکھیے، سیدہ کائنات رب ذوالجلال نے آپ کو بڑی ہی عزت سے نوازا اور بڑی ہی شان سے نوازا، اور میرے آقا انعامدار مدینے کے تاجدار سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اس پیاری بیٹی، اپنی اس لاڈلی بیٹی، اپنی اس سب سے چھوٹی بیٹی کی آپ نے خود تربیت مبارک فرمائی، خود توجہ مبارک دی۔ اسی لیے تو میرے نبی نے فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا من احب فاطمہ فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ۔ جس نے فاطمہ سے محبت کی اس نے مجھ محمد سے محبت کی، جس نے مجھ محمد سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ اور ساتھ ہی فرمایا من ابغض فاطمہ فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ۔ جس نے فاطمہ سے بغض رکھا اس نے مجھ محمد سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ محمد سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا۔ یاد رکھیے، سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی شان بلند و بالا ہے۔ خود میرے آقا انعامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عظیم صحابی حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں، میں نے اپنی والدہ ماجدہ سے اجازت طلب کی، عرض کی میں آج مغرب کی نماز کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے پڑھوں گا۔ تو آپ جاتے ہیں مسجد کے اندر نماز پڑھتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے بعد نماز مغرب ادا ہوئی، میرے نبی تشریف لے جانے لگے۔ حضرت حذیفہ بن یمان پیچھے پیچھے ہو لیے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت حذیفہ بن یمان کی قدموں کی آہٹ کو سنا، میرے نبی متوجہ ہوئے۔ سرکار نے فرمایا اے حذیفہ، آج تمہیں ایک میں خوشخبری نہ سناؤں؟ حضرت حذیفہ بن یمان نے عرض کی کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں یا رسول اللہ، کیوں نہیں؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے حذیفہ سن، آج میرے پاس آسمان سے ایک فرشتہ تشریف لایا جو زمین پر آج سے پہلے کبھی نہیں آیا۔ اس نے آتے ہی مجھے سلام کیا اور آتے ہی مجھے یہ خوشخبری دی، آتے ہی مجھے بتلایا اے حذیفہ، اس نے یہ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کو خوشخبری ہے، آپ کو بشارت دی جاتی ہے، آپ کو خوشخبری سنائی جاتی ہے، رب ذوالجلال نے آپ کی بیٹی سیدۃ النساء سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو جنتی عورتوں کی سردار بنا دیا ہے، اور آپ کی بیٹی کے بیٹوں کو یعنی امام حسن کو، امام حسین کو جنتی جوانوں کا سردار بنا دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے میرے نبی سیدہ پاک سے بڑی محبت کرتے تھے، سیدہ پاک سے بڑی عقیدت رکھتے تھے۔ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر سیدہ کائنات تشریف لاتی، میرے نبی کھڑے ہوتے، میرے نبی کھڑے ہو کر استقبال فرماتے، حتیٰ کہ پیشانی کا بوسہ دیتے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مسند کے پاس بالکل بٹھاتے۔ سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، جب سیدہ کائنات چھوٹی تھی
میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب گھر کے اندر تشریف لاتے تو دروازے پر کھڑے رہتے اور آواز دیتے، اتنے میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ سنتی اور فرماتی فاطمہ تمہارے بابا آ گئے ہیں، تمہارے والد ماجد آ گئے ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت تک اندر نہیں آتے جب تک حضرت فاطمہ خود دروازے پر نہ جاتی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سیدہ فاطمہ جاتی تو میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی انگلی تھماتے، سیدہ کائنات میرے نبی کی انگلی کو پکڑ کر میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گھر اندر داخل فرماتی۔ کیا مطلب؟ میرے نبی اپنی بیٹی سے بڑا پیار کرتے تھے، میرے نبی اپنی بیٹی سے بڑی محبت کرتے تھے، میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والہانہ عقیدت رکھتے تھے۔ سیدۃ النساء سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی سخاوت کا اندازہ لگائیے کہ آپ کے دروازے پر جو آتا ہے وہ خالی نہیں جاتا۔ قبیلہ بنی سلیم کے ایک شخص نے اسلام قبول کیا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر آ کر، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام کو فرمایا اے میرے صحابہ اس کی مدد کرو، کیونکہ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبیلہ بنی سلیم کے 3000 بستی کے لوگوں پر یہ بستی منحصر ہے، یعنی 3000 لوگ رہتے ہیں، میں ان سب سے زیادہ غریب ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا آج تو ہمارے پاس آ گیا، آج غریب تو نہیں رہے گا۔ کیا انداز تھا میرے نبی کا، کیا محبت والا طریقہ کار تھا میرے نبی کا، کیا حسن وفا کا نمونہ تھا میرا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت عبادہ بن صامت بھی بیٹھے تھے۔ میرے نبی نے فرمایا اے عبادہ بن صامت تم ان کی خدمت کرو۔ آپ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری باہر اونٹنی کھڑی ہوئی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اونٹنی نے بطور تحفہ کہہ دیتا ہوں۔ میرے نبی نے حضرت علی المرتضیٰ سے کہا اے علی تم بھی انہیں کچھ دو۔ حضرت علی المرتضیٰ نے اپنا امامہ مبارک اتار کر پیش کر دیا، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں نے صبح ہی لیا ہے، تو لہٰذا میں یہ چاہتا ہوں کپڑے بھی انہیں میں پیش کر دوں۔ آپ نے بطور تحفے کے امامہ پیش کیا، کپڑے بھی مل گئے، سواری بھی مل گئی۔ قبیلہ بنی سلیم کا وہ شخص عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں 2 دنوں سے بھوکا بھی ہوں، یا رسول اللہ میرے کھانے کا بھی انتظام کیا جائے۔ میرے نبی نے حضرت سلمان فارسی وہاں موجود تھے، میرے نبی نے حضرت سلمان فارسی کو کہا اے سلمان جاؤ تم ان کے لیے کھانے کا انتظام کرو۔ حضرت سلمان فارسی باہر جاتے ہیں، دیکھتے ہیں سب سے پہلے دروازہ سیدہ کائنات کا نظر آتا ہے، جا کر دروازے پر دستک دیتے ہیں، آواز آتی ہے کون؟ قربان جائیے سلمان فارسی کے جواب پر حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں غلام حاضر ہے، غلام سلمان آیا ہے۔ سیدہ کائنات دروازہ کھولتی ہیں، پوچھتی ہیں خیریت سے آنا ہوا؟ آپ نے بتایا اس طرح قبیلہ بنی سلیم کا ایک شخص آیا ہے، حضرت عبادہ بن صامت نے انہیں اونٹنی بطور تحفہ کے دے دی ہے، اور مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں امامہ شریف دے دیا ہے۔ اب میرے نبی نے فرمایا ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا جائے۔ سیدہ کائنات کہہ سکتی تھی نا علی نے حصہ ڈال دیا ہے، نا سیدہ کائنات نے فرمایا اے سلمان تمہیں پتہ ہونا چاہیے 3 دنوں سے ہمارے گھر کے اندر بھی کچھ نہیں پکا، لیکن میرے پاس بڑا کچھ ہے دینے کے لیے، میں بڑا کچھ دینے کے لیے تیار ہوں، میں بڑا کچھ آپ کو دوں گی، ذرا ٹھہریے۔ سیدہ کائنات گھر کے اندر جاتی ہیں، اندر کمرے سے ایک کمبل نکالتی ہیں اور کمبل آ کر حضرت سلمان فارسی کو دیتی ہیں۔ کیا کمال کی خوشبو تھی، جو عطر سے معطر تھا، خوشبو سے لبریز تھا کمبل۔ حضرت سلمان فارسی اٹھاتے ہیں، سونگھتے ہیں، خوشبو کے مزے لیتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی نے عرض کی سیدہ کائنات کی بارگاہ کے اندر کیا میں اب آپ کا کمبل لے کے جاؤں؟ آپ نے فرمایا یہ کمبل لے جاؤ، ہماری گلی کے کنارے پر ایک شمعون نامی یہودی ہے، وہ چیزیں بطور گروی کے دیتا ہے، تو یہ کمبل رکھ لے گا، اس کے بدلے کچھ اناج غلہ دے دے گا، وہ لے آنا،
تو میں کھانا اس کا بنا کے اس قبیلہ بنی سلیم کے نئے اسلام لانے والے بندے کے لیے میں یہ تیار کر کے دے دوں گی۔ حضرت سلمان فارسی نے وہ کمبل اٹھایا۔ کیا شان ہے حضرت سلمان فارسی کی، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا سلمان منا من اہل البیت، سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہے۔ حضرت سلمان فارسی کا مقام اپنی جگہ بلند و بالا ہے۔ خیر، آپ وہ کمبل لے کر اس شمعون نامی یہودی کے پاس جاتے ہیں۔ جب وہ کمبل کو اٹھاتا ہے تو اسے خوشبو آتی ہے، اس کی تقدیر بدل جاتی ہے، اس کی کایا پل بدل جاتی ہے، کایا پلٹ جاتی ہے۔ وہ شمعون نامی یہودی کہتا ہے یہ کمبل آج مجھے کوئی عام تو نہیں لگ رہا، یہ بتا سلمان یہ کمبل کہاں سے آیا ہے؟ حضرت سلمان فارسی بتاتے ہیں یہ کمبل میری نبی کی بیٹی کا ہے، میرے نبی کی شہزادی کا ہے، انہوں نے اپنی ذات پر دوسرے لوگوں کو ترجیح دی ہے۔ اس طرح قبیلہ بنی سلیم کا ایک شخص آیا ہے، اس نے اسلام لایا ہے، میرے نبی نے فرمایا ہے اس کے لیے کھانے کا انتظام کیا جائے۔ سیدہ کائنات کے پاس گیا، گھر کے اندر غلہ اور اناج نہیں تھا، لیکن سیدہ کائنات نے کہا یہ کمبل لے جاؤ اور کمبل لے جا کر بطور گروی کے رکھ دو، اس کے بدلے اناج اور غلہ لے آؤ، میں اس قبیلہ بنی سلیم کے بندے کے لیے میں کھانا تیار کر کے دیتی ہوں۔ اس یہودی نے کہا واللہ اللہ کی قسم آج ہی میں نے تورات کے اندر پڑھا ہے کہ میرے نبی کی خاندان والے، میرے نبی کے گھر والے اپنی ذات پر لوگوں کو ترجیح دیں گے، یعنی آخر الزمان نبی کی شان یہ ہوگی کہ وہ لوگوں کا پہلے سوچتے ہیں، اپنا بعد کے اندر سوچتے ہیں، اور یہی سچے نبی کی علامت ہے۔ اس شمعون نامی یہودی نے کہا اب یہ کمبل بھی لے جاؤ، جتنا مال دکان کے اندر پڑا ہے یہ بھی لے جاؤ، غلہ بھی لے جاؤ، اناج بھی لے جاؤ، اور ساتھ ساتھ مجھے در مصطفیٰ پہ بھی لے جاؤ۔ وہ شمعون نامی یہودی میرے نبی کے قدموں میں حاضر ہوتا ہے، میرے نبی کی بارگاہ میں آتے ہی اپنے سر کو میرے نبی کے قدموں پہ رکھ دیتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے کلمہ پڑھا کر اسلام کے اندر داخل فرما دیجئے۔ یا رسول اللہ میں تو آپ کا خادم، میں آپ کا غلام، میرا سب کچھ آپ پر قربان، یا رسول اللہ میرا مال آپ پر قربان، میرے بچے آپ پر قربان، میری ہر ایک چیز آپ پر قربان۔ یا رسول اللہ اس طرح میرے پاس سلمان آیا تھا، یہ بات بتائی ہے، میں نے سب کچھ آج کے بعد دین اسلام کے لیے قربان کر دیا ہے، لیکن حضور کے غلاموں یہ اس سے سبق کیا ملا، اس سے درس کیا ملا؟ سیدہ کائنات کا ایثار دیکھیے، سیدہ کائنات کی اسلام کے ساتھ، اسلام والوں کے ساتھ، اسلام کے ماننے والوں کے ساتھ، کلمہ طیبہ پڑھنے والوں کے ساتھ محبت کا کیا عالم تھا، محبت کا کیا نرالا انداز تھا۔ سیدہ کائنات نے اپنے گھر کی چیزوں کو بیچ کر بھی اسلام کی خدمت کی ہے، دین کی خدمت کی ہے، قرآن کی خدمت کی ہے، نبی کی حرمت کا ایک سبق دیا ہے، درس دیا ہے۔ لکھا سلام سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات والا شان پر۔